نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر، میں تمام معزز اراکین کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس 2023-2024 کے فائنینشیل بجٹ میں اپنا حصہ ڈالا، اپنے مفید مشورے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے بھی مشکور ہوں۔ میں تمام ان اداروں کا خصوصی طور پر جو ہماری فائنینشیل ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس بجٹ کو تیار کیا۔ لیکن جس طرح میرے تمام معزز اراکین نے اس بجٹ پہ اپنے ریزرویشن دیے، اس طرح ہماری بھی کافی ریزرویشنز ہیں۔ چونکہ ہم اس بجٹ کو پاس کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی عوام کے وسیع تر مفاد میں، جناب اسپیکر، حالانکہ اس گناہ کو بھگت رہے ہیں جو ناکردہ گناہ ہے۔ جناب اسپیکر، میرے اپوزیشن کے اکثریت نمائندگان نے کافی تنقید کی۔ میرے ایک معزز اپوزیشن ممبر صاحب نے یہاں تک کہ بیوروکریسی پہ بھی بہت تنقید کی، جس کو میں سراہتا بھی ہوں، لیکن میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا جب بیک وقت وہ بیوروکریسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، جو نگران حکومت تھی، جن میں انہوں نے اپنا حصہ وصول کیا، جناب اسپیکر، اور یہ بڑے دھڑلے سے کہتے آ رہے تھے، ان کے لیڈرز کے ٹاک شوز اور میڈیا پہ ابھی بھی آن ریکارڈ پہ ہے، جو کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں اتنا شیئر ملا، ہمیں اتنا شیئر ملا، مجھے کم شیئر ملا، فلانے کو زیادہ شیئر ملا۔ اور آئینی طور پر ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا، لیکن اس کو بدقسمتی طور پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی شیئر نہیں ملا، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اپوزیشن ممبر صاحب احمد کنڈی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا 125 کا، چونکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم اسمبلی سیشن سمن نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اپریل کا جو بجٹ ہے 1 مہینے کا، وہ آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پر پاس کیا۔ حالانکہ جناب اسپیکر، ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایک جوڈیشری، ایک مقننہ لیجسلیچر اور تیسرا ایگزیکٹو۔ اب اگر ہم صوبائی حکومت کو لے لیں تو اگر ایگزیکٹو کے ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور کسی بھی وجہ سے اسمبلی ان سیشن نہ ہو، کسی بھی ایب نارمل صورتحال میں، تو کوئی بھی پریمپٹیو میجر لیتے ہوئے اینٹیسپیٹری بجٹ پیش کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے پاس کیا، جو کہ ہم نے کیبنٹ سے صرف جو کمپلسری بجٹ تھا، جو کہ جس میں تنخواہیں تھی سرکار کی، جس میں پینشنز تھے،
وہ پاس کیا، اور ابھی ہم نے اسمبلی کے سامنے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ معزز ممبران اگر چاہتے ہیں تو ان کو پاس کر لیں گے، نہ ہو تو ریجیکٹ کر لیں گے، ان کے ساتھ اختیار ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ ہمارے ساتھ 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت ہے تو الحمدللہ یہ ہم آسانی سے پاس کر لیں گے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ اقدام الحمدللہ قانون کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. تو میں جناب اسپیکر، میرے اپوزیشن کے کچھ ممبران صاحب 125 پہ جو تنقید کرتے آ رہے ہیں، آئین جو کہ ملک چلانے کے لیے ایک بنیاد ہے، جناب اسپیکر اسی آئین میں آرٹیکل 126 جو کہ میرے معزز ممبر نے اس کی غلط تشریح کی، آرٹیکل 126 جو حکومت وقت ہوتی ہے، جو جانے والی ہوتی ہے، وہ ایک پریمپٹیو بجٹ دے دیتی ہے آنے والے کیئر ٹیکر حکومت کو، کیونکہ 126 میں یہ واضح ہے کہ 4 مہینے کے بجٹ آپ دے سکتے ہیں. تو کیئر ٹیکر کا جو مینڈیٹ ہے 224 آرٹیکل کے مطابق وہ تو صرف اور صرف 90 دن ہے، وہ تو 3 مہینے ہیں. تو 3 مہینوں والا جو ایگزیکٹو ہے وہ کس طرح وہ کیبنٹ 4 مہینوں کا بجٹ دے سکتا ہے؟ تو جناب اسپیکر، ایک 126 آرٹیکل جو ہے اس کی غلط تشریح کی گئی، اس کو بار بار روندا گیا. کیئر ٹیکر حکومت جس کی مینڈیٹ صرف 90 دن تھی، وہ بدقسمتی سے 13 مہینوں سے زیادہ گزار کر چلی گئی. لیکن تب ان کو کوئی آئین، کوئی قانون یاد نہیں آیا. اب ہماری حکومت کہ 1 مہینے کے بجٹ پہ ان کو قانون اور آئین یاد آ جاتے ہیں. جناب اسپیکر، کیئر ٹیکر حکومت اس فائنینشل ایئر میں بھی 8 ماہ گزار کر چلی گئی، غیر قانونی طور پر چلی گئی. غیر قانونی طور پر انہوں نے 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے عوام کے وسیع تر مفاد میں، چونکہ میری پارٹی اس وقت 98%، یہ جو ہمارے اپوزیشن ارکان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی چلے بھی گئے ہیں یہاں سے لیکن انشاءاللہ سن رہے ہوں گے، ماں سوائے چندے کے، یہ خود ان کی ضمیر، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ناجائز طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اصل ہمارے جو فارم 45 کے 15 سے زائد ممبران وہ کچھ طاقتوں سے مل کے یہ ان کو ہروا چکے ہیں. جناب اسپیکر، یہ ہمارے اپوزیشن ممبران کو تب آئین اور قانون یاد نہیں آیا جب غیر قانونی طور پر کیئر ٹیکر کے ساتھ ساتھ وہ طاقتیں اور یہ مذاق اڑایا کرتے تھے سوشل میڈیا پہ آ کے. اب ان کو یہ یاد آ رہا ہے، حالانکہ اس ٹائم ان کو کوئی آئین قانون یاد نہیں آیا. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں اس معزز ممبران اور ایوان کو اور آپ سے التماس کرتا ہوں ان کی وساطت سے کہ یہ بجٹ جب ہم پاس کرنے جا رہے ہیں، یہ اس ریزرویشنز کے ساتھ کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے اور تحقیقات کی جائیں جنہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں، جن کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جائیں، جن کا صرف یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کو دیکھیں اور الیکشن کو کنڈکٹ کریں. وہ ڈیولپمنٹ کر کے گئے ہیں
وہ 2700 سے زیادہ بھرتیاں کر کے گئے ہیں جو کہ سراسر غیر قانونی تھی. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس کے لیے ہائی لیول ایک کمیٹی بنائی جائے, ان کی تحقیقات کی جائیں. ہم عوام کے وسیع تر مفاد میں اس کو ضرور پاس کریں گے, لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کے غیر قانونی اقدامات کو ہم ریکٹیفائی کریں. ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اپوزیشن ممبران نے ریزرویشن دیے ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. ہمارے ہیلتھ کارڈ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے اور جس کو عوام نے کافی طور پر عوامی حلقوں میں اس کی پذیرائی ہوئی. میں فخر کرتا ہوں اپنے قائد کے ویژن پہ کہ وہ ایک عام آدمی, ایک غریب طبقے کی وہ سوچ رکھتے ہیں, اس طبقے کی, اس دیڑی دار طبقے کی, اس ریڑیبان طبقے کی جن پہ اگر کوئی اس طرح کی مصیبت آن پڑتی تھی تو یا تو قرضے لیتے تھے یا اپنے گردے بیچتے تھے, لیکن اپنے پیاروں کو وہ کسی طریقے سے ان کا علاج کراتے تھے, کیونکہ غریب لوگوں کو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا. جناب اسپیکر, میرے قائد نے جو ویژن وہ لے کر آئے ہیں اس ویژن کے مطابق الحمدللہ آج میرے عوام نے, میرے خیبر پختونخوا کے عوام نے چترال اور اپر کوہستان سے لے کر ڈی آئی خان تک ساروں نے ان کو الحمدللہ بس فاٹا سمیت ہمارا جو فارمر فاٹا علاقے مرج ایریا ہیں انہوں نے کافی سرا ہمارے غریب لوگوں کے اس میں ان کو صحت کی سہولت دی گئی, لاکھوں کے ان کے علاج معالجے ہوئے. جناب اسپیکر, اس کی بہتری کے لیے ہم کوشاں ہیں. انشاءاللہ اس میں جو کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی, میرے وزیر اعلیٰ صاحب اور میری کیبنٹ انشاءاللہ وہ ان ساری چیزوں سے باخبر ہے, ان کی ہم خبر لیں گے. اس میں ہم ریشنلائز پالیسی لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا بھی ہو وہ بہتری لائی جائے گی. جناب اسپیکر, یہاں پہ بی آر ٹی پہ بات ہوئی. جناب اسپیکر, کچھ اس طرح کے فلیگ شپ منصوبے ہوتے ہیں جو کہ آمدن کے لیے نہیں بنائے جاتے, صرف اور صرف وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں اپنے پریویس گورنمنٹس پہ بھی کہ وہ اس طرح کے منصوبے لائیں, عوام کو سہولت دی, انوائرمنٹل فرینڈلی منصوبے لائیں. آج الحمدللہ ایک غریب آدمی پشاور کے ایک سرے سے اس بی آر ٹی میں بیٹھ کر لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے ایک بندے سے زیادہ وہ سہولت ان کو مل رہی ہے, اور پشاور کے دوسرے سرے تک وہ آسانی سے, جو کہ سفر میں خود پشاور یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا ہوں. میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے. ہم جب بسوں میں بیٹھتے تھے تو ایک سرے سے کوہاٹ اڈے سے ہم یونیورسٹی تک تقریباً 2 گھنٹے لگتے تھے. آج بی آر ٹی میں ایک سرے سے چمکنی سے کارخانوں تک ایک بندے کو 15-20 منٹ میں وہ غریب سے غریب بندہ وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ بہترین منصوبہ ہے الحمدللہ. اس میں کوتاہیاں ہوں گی, اس کے لیے اگر ہم فنڈ چاہتے ہیں اس کے کافی منصوبے ابھی پینڈنگ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم فائنینشلی سسٹینیبل بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم ہوئی جناب اسپیکر کہ آپ لوگ کارکردگی دکھائیں. الحمدللہ کارکردگی تھی تب 3/4 سے زیادہ یہاں پہ نمائندے کے پی کے سے پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹ ہو کر آئے ہیں. جناب اسپیکر, اگر یہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کی جائے تو ہم نے لازمی نہیں ہے اسپتال یا بی ایچ یوز وغیرہ ہیلتھ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں اٹیچ فارمیشنز
وہ کم بنائی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس معزز مہمان، اس معزز ایوان کی وساطت سے جناب اسپیکر، عوام کی ذہنوں میں جو یہ خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں، آج الحمدللہ جتنے بھی ہسپتال تھے، ہم دیکھتے تھے کہ علاقے کے تگڑے لوگ، خان نواب، وہ ان کے حجرے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ہسپتالوں کی یہ ابتر صورتحال تھی پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے پہلے کہ ان میں ڈاکٹرز ناپید تھے، ان میں عملہ، پیرامیڈک سٹاف وہ ناپید تھا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز بھرتی ہوئے صرف اور صرف غریب آدمی کے لیے، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں غریب آدمی جاتا تھا۔ اس کی بہتری کے الحمدللہ ہم کوشاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سائٹ پہ آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز بھرتی ہوئے صرف اور صرف میرٹ کے اوپر، این ٹی ایس کے اوپر۔ الحمدللہ اور بھی بہتری ہم اس میں لا رہے ہیں۔ ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اس میں کوشاں ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، اس کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ کافی تبدیلیاں ان ڈپارٹمنٹس میں ہم لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تنقید ہوئی کہ آپ لوگوں نے، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ 1500 ارب سے زیادہ بقائے جاتے ہیں وفاق کے ساتھ ہمارے، لیکن یہاں پہ تو صرف بجٹ میں 53 ارب روپے ریفلیکٹ ہوئے ہیں جو کہ بقائے جات قیمت میں آپ دکھا رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، اس ایوان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو کہ اے جی این قاضی فارمولے کے مطابق ارلی 90s میں اس کے اوپر ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا، اور ہمارے صوبے کو، جس کو ہمارا ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو ریوائز بھی کرنے جا رہی ہے اور اس کو ایجیٹیٹ کرنے بھی جا رہی ہے وفاق کے ساتھ، 1500 ارب ہمارے حساب سے اس سے زیادہ بنتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف اس ٹائم کے حساب سے 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے یہ ہمیں پر یونٹ دے رہے ہیں۔ حالانکہ جناب اسپیکر، اس ٹائم کنزیومر کو، عام لوگوں کو جو بجلی میسر تھی وہ 3 اور 4 روپے پر یونٹ، اگر ہم پیچھے چلے جائیں 25-40 سال پہلے جس کے ریٹ سے یہ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن آج عوام کو 30 روپے سے اوپر کیا یہ 1 یونٹ دے رہے ہیں، اور ہمارے صوبے کو ہائیڈرو پاور کی مد میں وہی نیٹ ہائیڈل پاور کی مد میں یہ دے رہے ہیں 1 روپے اور 10 پیسے۔ لیکن یہ بھی آپ کو حیرانی ہوگی جناب اسپیکر کہ وہ صرف اور صرف یہ دے رہے ہیں ہمیں کاغذوں میں، اور مان بھی نہیں رہے۔ حالانکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بالکل فارمولہ طے پا گیا تھا، چاروں صوبوں اور وفاق اس پہ متفق تھے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، اس کے باوجود ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، مرکز اور باقی صوبوں سے ہمارا یہ شکوہ ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ وہ آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، خصوصی طور پر پچھلے 40 سال سے ہم ایک بارڈر لینڈ کا فرنٹ صوبہ ہیں، ہم آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم بھی اتنے محب وطن ہیں جتنے آپ ہیں، لیکن ہمیں اپنا شیئر دیا جائے تاکہ ہم اپنے غریب عوام پہ اسے خرچ کریں۔ ابھی بھی جناب اسپیکر، میرے ایک معزز ممبر جن کا تعلق ساؤتھ وزیرستان کے ڈسٹرکٹ سے ہے، فارمر فاٹا سے ہے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے علاقے میں سینکڑوں اس طرح لوگ ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ ہیں
جو کہ مائنس سے متاثر ہوئے ہیں, جو کہ اپاہج ہوئے ہیں, جن کے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کسی کی کان نہیں ہیں, کسی کے ہاتھ نہیں ہیں, کسی کے پیر نہیں ہیں, کسی کے بازو نہیں ہیں. تو جناب اسپیکر, جب وفاق ہمیں اپنا حق نہیں دے گا تو ہم کس طرح اپنے لوگوں کو سہولیات دیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے معاشی طور پر ہمارا صوبہ 93% وفاق پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں, یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, NFC ایوارڈ میں ہمیں جتنا یہ شیئر دے رہے ہیں, NFC 7 NFC ایوارڈ تقریباً 2010 کا ہے. تو ابھی مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ NFC ایوارڈ کا جو ہمیں ہمارا شیئر صوبے کا پہلے بنتا تھا وہ 14% تھا. اب ہمارے اندازے کے مطابق اگر نیا NFC ایوارڈ لایا جائے تو وہ ہمارا شیئر بنے گا انشاءاللہ 19%. تو اس کے ساتھ ہمارا شیئر بھی بڑھے گا. لیکن یہ لوگ NFC ایوارڈ نہیں کر رہے ہیں جان بوجھ کے, کیونکہ ہمیں زیادہ صوبے کو حق نہ دیا جائے. تو انشاءاللہ ہم مطالبہ کرتے ہیں وفاق سے, جو کہ جعلی حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ جو مینڈیٹ پاکستانی عوام نے ہمیں دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, تو وہ ہمیں انشاءاللہ واپس ہوگا, جوڈیشری کے ذریعے بھی واپس ہوگا, اور ہمیں اپنا حق ملے گا انشاءاللہ بہت جلد. اب وفاقی حکومت کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دیکھیں گے, وزیر اعلیٰ ہمارے ہوں گے عمران خان انشاءاللہ, وزیر اعظم سوری. جناب اسپیکر, مرج ڈسٹرکٹ میں جو اس کے علاوہ ڈیمانڈز ہیں, کیونکہ مرجر کے بعد 25 آئینی ترمیم کے بعد ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ چونکہ ہمارے فاٹا کے ڈسٹرکٹ ہیں سیٹل ڈسٹرکٹ سے بہت پیچھے رہ گئے, تو ان کو ترقی میں سیٹل ڈسٹرکٹ کے برابر لانے کے لیے 1000 ارب, جو کہ 10 سال اس پہ لگیں گے, فی سال 100 ارب, تو وہ وفاق دے گا اور تمام صوبے اپنے شیئر سے اس میں قربانی دیں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ابھی بھی وفاق ہمیں جب 100 ارب کے مقابلے 18 ارب دے رہے ہیں, جو کہ بہت افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, یہاں پہ سوال اٹھائے گئے جی پی فنڈ کے حوالے سے. تو جی پی فنڈ اسی فائنینشیل ایئر میں ہم 20 ارب ہم نے مختص کیے ہیں, وہ دوبارہ جی پی فنڈ میں دیے جائیں گے تاکہ کمپنسیٹ کیا جائے واپس. یہ بھی کیئر ٹیکر حکومت کا شاخسانہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سوالات کیے گئے. میری کیبنٹ, میری حکومت, میرے وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کے قائل ہیں, وہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ تھی, جو خان کا ویژن تھا کہ مقامی حکومتوں کے ذریعے ڈیولوشن پروسیس کیا جائے اور طاقت کا سرچشمہ جو کہ ایک ایوان یا حکومت ہوتی ہے تو اس کو ڈیوالو کیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں اور ہماری گورننس سسٹم میں بہتری آئے. تو جناب اسپیکر, لوکل گورنمنٹ کو اس سال, چونکہ یہ پرانا سال ہے, حالانکہ فائنینشیل ایئر آنے سے پہلے بجٹ دیا جاتا ہے, لیکن یہ بدقسمتی سے ہم ابھی تقریباً سیکنڈ لاسٹ منتھ ہے فائنینشیل ایئر کا, ہم اس میں بجٹ دے رہے ہیں. تو اس بجٹ میں ان کے لیے صرف آنری جو ان کی تنخواہیں وہ رکھی گئی ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بجٹ جو اسی مہینے پیش ہوگا آئندہ سال کا 2025-26 کا, تو وہ انشاءاللہ 2024-25 کا, تو اس میں انشاءاللہ ان کے لیے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی
فنڈ مختص کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ پولیس جو کہ الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں اپنی پچھلے صوبائی حکومتوں پہ کہ پولیس رولز 2017 کا جو ہے اس میں خاطر خواہ ہم نے ان کو آزادی دی تھی، حالانکہ وہ آزادی ہمارے بھی گلی پڑی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پھر وہ آزادی ہمارے خلاف استعمال کی اور اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں سے آنے سے پہلے پولیس کا جو حال تھا، ایون پولیس کے جو ایکوپمنٹس تھی، ان کے جو بلٹ پروف جیکٹس تھے وہ بھی 2 نمبر خریدے گئے جس میں اربوں روپے بٹورے گئے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے پولیس کی خاطر خواہ کیپیسٹی بلڈنگ کی۔ ان کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہماری حکومت ہے وہ مزید اس میں بہتری لائے گی انشاءاللہ۔ گورننس سسٹم میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کی وساطت سے پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو درپیش مالی مشکلات کے حل کے لیے صوبائی حکومت تمام ممکنہ ضروری اقدامات کر رہی ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے، ہماری حکومت کا ویژن ہے کہ ہم اپنے جو فائنینشل طور پر، معاشی طور پر ہم خود کفیل ہونے کے لیے انشاءاللہ اقدامات کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ معدنی ذخائر بھی کافی طور پر موجود ہیں۔ اگر اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے مالی مشکلات کافی طور پر حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ٹورزم اور باقی سیکٹر میں کافی کام ہمارے پریویس پروونشل گورنمنٹس میں بھی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب، جو ویژنری وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اس میں خاطر خواہ ہم ترقی کریں گے۔ ٹورزم سے ہمیں اپنی ریونیو جنریشن بڑھائیں گے تاکہ ہمارے جو مالی مشکلات ہیں، جو ہماری ڈپینڈنسی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ، وہ کم سے کم ہو اور ہم اس خزانے کو اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ تو آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام معزز اراکین کا، جنہوں نے اس فائنینشیل ایئر 2023-24 کے بجٹ میں بھرپور حصہ لیا اور ناکردہ گناہ کو پاس کرنے جا رہے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حوصلہ دے، ہمیں استقامت دے کہ جن لوگوں نے ہمیں اعتماد کے ساتھ بھیجا ہے اس ایوان میں، ان کے خواہشات پہ، ان کے توقعات پہ ہم پورا اتریں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔